علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہن کا سوال ہے، خلیفہ بلا فصل خلیفہ اول جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امامت بلا فصل پر تھے اور مسلمانوں اور مومنوں تمام کے بالاتفاق پہلے خلیفہ اور نبی علیہ السلام کے بعد پہلے امام تھے۔ ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے یہی کہتے ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جناب خلیفہ دوئم اور امام دوئم جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ تعالی کی رحمتیں ہوں، ابو بکر پر اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمتیں ہوں، ابو بکر پر اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمتیں ہوں۔ آپ کا سوال جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کفن کے حوالے سے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کفن کے متعلق خود ہی وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی چادروں میں کفن دیا تھا؟ جواب دیا گیا کہ یمن کی دھاری دار 3 چادروں میں۔ تو ابو بکر فرماتے ہیں کہ میری چادر میں زعفران یا گیروں کا نشان ہے، یعنی میری ان پرانی چادروں کو دھو دینا اور دیگر 2 چادریں ملا کر میرا کفن بنا دینا۔ ایک چادر جو میرے استعمال میں ہے اسے دھو کر اور اس کے علاوہ 2 چادریں اور ملا کر ان 3 چادروں کے اندر مجھے کفن دینا۔ اور ابو بکر سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا ہے تو ہم آپ کو نئی چادروں میں کفن دیں گے۔ ابو بکر فرماتے ہیں زندہ شخص کو نئے لباس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، یعنی بنسبت مردے سے، تاکہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے، جبکہ میت نے تو گلنا سڑنا ہے اور لباس نے بھی بوسیدہ ہو جانا ہے۔ تو جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 پرانی چادروں کے اندر کفن دیا گیا، جن میں سے ایک آپ کے زیر استعمال تھی جس پہ زعفران وغیرہ لگا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ابو بکر سے راضی ہوا اور ابو بکر اپنے پروردگار سے راضی ہوئے۔ سیرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دار السلام۔